تو خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر جانا ہی صحیح نہیں ہے۔ کسی جگہ کے زیارت کے لیے، یا دیکھیے، ایک ہے آپ وہاں ان کے شہر میں سے تجارت کرتی ہے، وہ تجارتی سفر ہے آپ کا، تو کوئی بات نہیں ہے، یا آپ اس ارادے سے جائیں بھائی چلو اپنی معلومات میں تاریخی آثار دیکھنے کے لیے کوئی جاتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اس طرح کے سفر صحیح ہے، لیکن اس ارادے سے، عبادت کے ارادے سے، نیت سے جو ہے سفر کرنا، صرف 3 مسجدوں کو سفر کرنے کی اجازت ہے۔ لا تشد الرحل الا الى 3 مساجد، کہ سفر 3 مسجدوں کی طرف کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، بس اس کے علاوہ کسی اور کے دینی مقصد سے، عبادت کی غرض سے کسی اور مسجد کا، کسی اور جگہ کا سفر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور پھر ستم بالا ہے، ستم یہ ہے کہ وہاں جا کر کوئی ان کے وسیلے سے دعا کر رہا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ کسی بھی مردے کے وسیلے سے دعا کرنا شرک ہے۔ دعا مخ العبادہ ہے، عبادت کا مقصد ہے، اس میں شریک کرنا، کسی کو شریک کرنا، چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہوں یا کوئی بھی ہو۔ میں نے کہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے بھی دعا کرنا کیا ہے؟ شرک ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک حدیث صحیح پیش کر دے تو میں اس کی غلامی کروں، یہ بتا دیتا ہوں۔ بہت لوگوں نے کہا کہ ہم تو بڑی ساری حدیثیں پیش کر دیں گے۔ آج سے 10 سال پہلے ایک صاحب نے کہا میں تو مردوں کے وسیلے سے دعا کرنے کے لیے 2-4 حدیثیں صحیح پیش کر دوں گا۔ میں نے کہا ایک پیش کر دیجیے، میں اپنی رائے سے جو ہے وہ کر لوں گا۔ آج 10 سال ہو گئے پیش نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا دیوبند میں لکھ کر کے بھیج دیے، سارے دلائل ہم نے لکھ کر کے، سارے حوالے لکھ کر بھیج دیے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن ہاں بھائی کریں گے ہم، وہی پرنالہ وہیں گرے گا، کیونکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وسیلے سے دعا کرتے ہیں، مردوں کے وسیلے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ یہ لوگ کشف قبور کے بھی قائل ہیں، تو یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے کہیں سے ثبوت، دور دور تک کہیں ثبوت نہیں ملتا، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور جن حدیثوں سے انہوں نے استدلال کرتے ہیں، جن تفسیری آراء سے، ایک صاحب نے روح المعانی کے 2 اقتباس سے روایت کی تھی، ان دونوں اقتباس میں خود تضاد تھا، معلوم نہیں کیسے، کتنے بڑے مفتی، نام کے ساتھ مفتی اعظم اور کیا کیا لگا ہوا تھا، اور وہ اس سے جو ہے اقتباس میں خود اقتباس میں خود یہ تھا، تناقض تھا، اس سے استدلال کر رہے ہیں۔ ہماری ایک طالبہ ان کے مضمون کو اس نے پڑھا تھا، تو وہ لے کر آئی کہ چچا میاں دیکھیے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیکھو اللہ نے اتنی توفیق اس کو دے دی، میں نے اس کی تربیت کی، اس کی اتنی توفیق دے دی کہ اس کو خود سمجھ میں آ رہا۔ روح المعانی کے مصنف جو ہیں وہ صوفی ہیں اور بغدادی ہیں، انہوں نے 2 اقتباس نقل کیا تھا۔ ایک جگہ کہا تھا ہم وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، دوسری جگہ کہا کہ نہیں، نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور اس سے یہ خرابیاں لازم آتی ہیں۔ اس سے وہ استدلال کر کے وہ جائز قرار دے رہے تھے کہ مردوں کے وسیلے سے دعا کرنا۔ کیا باتیں ہیں یہ سب بھائی؟ جس چیز کی صحیح حدیث سے اجازت نہیں ہے، اور جس میں کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ملتی، ہمارے خلفائے راشدین نے اس عمل کو کیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں شرک ہے، اور شرح عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے کہ 2 خرابیاں ہیں اس کے اندر، اس کے باوجود بھی ہم یہ غلط کام کرنے کے لیے مصر ہوں، تو یہ بہت ہی ہٹ درمی کی بات ہے۔ ہٹ درم نہیں ہونا چاہیے، انسان کو تو یہ صحیح بات معلوم ہو جائے تو اس کو مان لینا چاہیے اور فوراً رجوع کر لینا چاہیے۔ جیسے میں ہوں، مجھے آپ کوئی، ابھی آج بھی آپ سے کہتا ہوں، کوئی بھی مجھے میرے سامنے کوئی صحیح حدیث لا کے، بس شرط یہ ایک صحیح حدیث ہونی چاہیے، اس لیے میں بھی جانتا ہوں کہ حدیث صحیح کون سی ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی بات کہیں گی، کوئی حدیث پیش کریں گی، تو مجھے اس کو پرکھنا آتا ہے، میں بھی جانتا ہوں اس کو، میرے پاس بھی کتابیں ہیں، میں اس کو پرکھ کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ جو آپ حدیث پیش کر رہی ہیں وہ حدیث کس درجے کی ہے۔ صحیح حدیث اگر پیش کر دیں تو میں بھی ابھی ماننے کے لیے تیار ہوں، میں اتنا ہٹ درم تو نہیں ہوں، میں تو صحیح بات اس کا قائل ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اور قرآن نے بھی ہمیں تعلیم یہی دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے، صحابہ خلفائے راشدین نے بھی یہی سمجھا، صحابہ کرام نے یہ سمجھا، تابعین نے بھی یہ سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا، کسی سے بھی اس طرح کی کوئی
روایت نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے فلاں کے وسیلے سے، فلاں مردے کے وسیلے سے دعا کی۔ آج ہمارے یہاں جو ہے مزاروں پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، بدایوں میں ایک بڑی سرکار ہے، پھر چھوٹی سرکار ہے، وہاں پر تو باقاعدہ کیا ہے تاریخیں لگتی ہیں، باقاعدہ ایک ایک ہفتے کی تاریخ دی جاتی ہے، لوگ آ کر کے بیچارے وہاں ٹھہرے رہتے ہیں۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز کی مزار پر بھی اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ رحم کرے۔ یہ سب جو ہے کیا ہے، شرک لوگ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ بھائی اللہ کی مدد کیا آئے گی جب ہم شرک کریں گے، بدعت و خرافات ہماری زندگی میں، تو اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کس کی مدد کرتا ہے؟ اللہ تو اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کے خالص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ شرک ان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ اگر شرک کا شائبہ بھی ہماری زندگی میں ہو تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا ہے۔ کہ ایک صحابی نے کہہ دیا ہے کہ ما شاء اللہ ما شئت، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ مت کہو ما شاء اللہ بس۔ تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے یہ سب چیزیں، حالانکہ کوئی بات نہیں تھی وہاں پہ، شرک کا شائبہ تھا اس میں۔ اسی طرح آپ نے ایک مقرر کو تقریر کرتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما ومن یعصہما، کہہ دیا اس نے فقد ضل وغوا۔ تو آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کہ سب سے برے مقرر ہو تم، کہ اللہ کے ساتھ میں مجھ کو ایک ہی ساتھ ضمیر استعمال کر لی تم نے، اور ایک ساتھ مجھے شریک کر دیا، اللہ کے برابر کر دیا۔ ایسا مت کیا کرو۔ ایک سوال، 5واں سوال ہے